بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 89۔ قیامت تک نہیں ہنسوں گا، وراد عجلی۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی حیرتناک واقعہ لکھا ہے کہ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں وراد عجلی کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ مسجد میں سر کو رومال سے ڈھک کر آتے اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر مسلسل نماز پڑھتے، دعا کرتے اور روتے رہتے، پھر مسجد سے نکلتے اور ظہر میں آتے اور اسی طرح نماز اور دعا اور رونے میں لگے رہتے، یہاں تک کہ عشاء ہو جاتی۔ پھر مسجد سے نکلتے، نہ کسی سے بات چیت کرتے اور نہ کسی کے پاس بیٹھتے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے محلے کے ایک آدمی سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ وراد عجلی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب تک اللہ کو قیامت میں دیکھ نہیں لیں گے اس وقت تک نہیں ہنسوں گا۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ پوری رات روتے رہے۔ حضرت مالک بن زیغم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت حکم بن نوح نے میرے والد ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ ایک رات آپ کے والد اول سے آخر تک روتے ہی رہے، جس میں نہ کوئی سجدہ کیا نہ رکوع کیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا کہ اے ابو مالک، پوری رات میں آپ نے نماز پڑھی نہ دعا کی؟ تو وہ رونے لگے اور کہا اگر مخلوقات یہ جان لے کہ کل وہ کس چیز کا سامنا کرنے والے ہیں تو کسی عیش کی چیز میں ان کو لذت نہ ملے۔ خدا کی قسم، میں نے جب رات کو اس کی ہولناکی اور اس کی اندھیری کی سختی دیکھی تو قیامت اور اس کی سختی اور اس کی ہولناکی یاد آ گئی، جہاں ہر نفس اپنے آپ میں مشغول ہوگا، نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آئے گا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے اور مسلسل کانپتے رہے۔ پھر جب کچھ سکون ہوا تو ان کو اٹھا کر لے گئے۔ اللہ والوں کے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ ان حضرات کو اللہ کا کس قدر خوف تھا اور آخرت کی کس قدر فکر تھی، جس کی وجہ سے رات رات بھر وہ بے چین رہتے اور روتے اور گڑ گڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے خوف سے ایک پتھر کا رونا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ان کو پتھر سے رونے کی آواز آئی تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے کہ کہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پتھر کو یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات و مناجات کے لیے جا رہے ہیں، آپ میرے حق میں سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں اس وقت اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ اب دیکھیے اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیے کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ، واقعی میں بھول گیا، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے، اس کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا، اسی راستے سے جا رہے تھے، دیکھا کہ وہ پتھر پھر بھی رو رہا ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتایا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب رونے کی کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اس وقت اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں کہ جس خدا نے مجھے ایسی نعمت عطا کی، کیا اس کی محبت میں مجھے کیوں رونا نہیں چاہیے؟ اللہ اکبر، ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں لیکن کیا اللہ کی محبت دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا؟ جانور اللہ سے ڈریں اور پتھر میں اللہ کا خوف ہو، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزاریں، اس قدر تعجب کی بات ہے۔ بھائیو، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتے، کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے۔ ایک جانور کو خدا کے ڈر کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے
اور وہ چلاتا ہے جس کا اثر یہ ہے کہ آدمی سو نہیں پا رہا ہے۔ ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے، نہیں، بلکہ کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں۔ چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم سنی کو انسنی کر دیتے ہیں۔